اس پورے معاملے پہ حکومتی رائے حاصل کرتے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ندیم بابر، وزیر اعظم کے بابر خصوصی برائے پیٹرولیم۔ بہت بہت شکریہ ندیم بابر صاحب۔ یہ جو رپورٹ آپ نے دیکھا کہ یہ سامنے آئی ہے، اب یہ سب میڈیا میں چھپ بھی گئی ہے، پیٹرولیم کمیشن رپورٹ آپ لوگوں نے کیبنٹ کے سامنے بھی یہ پیش ہوئی ہے، کوئی چیز ایسی ہے جو کہ آپ کو لگا ہو کہ اس میں حیرانگی کی بات ہے، کیونکہ اس میں ڈیوسٹیٹنگ پورٹریل ہے ہمارے پورے پیٹرولیم سیکٹر کا، اور آبویسلی اوگرا کے لیے یہ بہت ہی ڈیمنگ رپورٹ ہے۔ کیا ری ایکشن ہے آپ لوگوں کا؟ کامران بھائی بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، دو میں پہلے کیویٹس دے دوں کہ چونکہ یہ میٹر لاہور ہائی کورٹ کے سامنے بھی سب جوڈس ہے اور کیبنٹ نے اپنی ایک سب کمیٹی کو یہ رپورٹ بھیج دی ہے سفارشات کے لیے، تو اس لیے میں محدود حد تک اس چیز پہ کامنٹ کروں گا، لیکن جو صابری صاحب نے کہا میں سن رہا تھا، میں ان میں کافی ساری چیزوں سے اتفاق کرتا ہوں۔ او ایم سیز نے ہولڈ بھی کیا اور پروڈکٹ اگر منگایا تو وہ پمپس پہ نہیں لائے، تو اس حد تک تو یہ جو رپورٹ ہے یہ 100% جو ہم اس وقت ایکسپلین کرتے رہے اس کو ویلیڈیٹ کر رہی ہے۔ اب دوسرا سوال ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس پہ بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ہم اس وقت بھی کہتے رہے اور آج بھی یہی کہہ رہے ہیں اور رپورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ او ایم سیز کی یہ ذمہ داری تھی کہ اچھے وقتوں میں اور برے وقتوں میں دونوں ٹائم پہ انہوں نے 20 دن کا سٹاک مینٹین کرنا تھا، اور اگر کسی نے نہیں مینٹین کیا صرف اس لیے کہ اسے نقصان ہو جانا تھا تو یہ اس کے لائسنس کی وائلیشن ہے۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے، اور رپورٹ یہی کہہ رہی ہے۔ اب اس کے بعد اگلا سوال آ جاتا ہے کہ اوگرا ایز اے ریگولیٹر کیا کر رہا تھا؟ اس پہ بھی جو صابری صاحب نے کہا میں اس سے تقریباً 100% تک اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس میں آپ مجھے ذرا 2 منٹ اجازت دیجیے، کیونکہ یہ ناظرین کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ جو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ رپورٹ میں اس طرح مکمل طریقے سے کورڈ نہیں ہے۔ ان کے پاس ایم شور کاغذات ہوں گے، انہوں نے اس کو سمرائز کیا ہوگا، وہ یہ ہے کہ جب 2002 میں اوگرا بنا تو جو 1971 کے رولز کے تحت ڈی جی آئل آفس کی ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری میں تمام لائسنسنگ، انفورسمنٹ اور کنٹرول کا جو ذمہ تھا وہ اوگرا کے پاس چلا گیا۔ اب اوگرا نے رولز بنانے تھے اور وہ 2016 تک انہوں نے رولز نہیں بنائے۔ اس دوران میں صرف پلاننگ کی حد تک کہ ٹوٹل ڈیمانڈ اور سپلائی کتنی ہے، اس حد تک یہ ذمہ داری ڈی جی آئل کے پاس رہی۔ اب یہ جو رول میکنگ انہوں نے کی، اس کے بعد پیٹرولیم منسٹری نے لا ڈویژن کو پوچھا 2017 میں، اس حکومت کے آنے سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، کہ یہ 2016 کے جو رولز 14 سال کی تاخیر سے اوگرا نے بنائے ہیں، اس کے بعد ڈی جی آئل یا منسٹری کا کیا اختیار رہ جاتا ہے؟ تو 3 دفعہ لا منسٹری نے اوپینین دیا کہ ان رولز کے بعد منسٹری آف انرجی پیٹرولیم ڈویژن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کسی قسم کا، سارے اختیار انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر کو چلے گئے۔ اس موقع پہ اوگرا کو کہا گیا کہ اب آپ یہ پلاننگ کی بھی ذمہ داری لے لیں، تو اوگرا جواب لکھتا ہے کہ ہمارے پاس ابھی یہ کیپیبلٹی نہیں ہے، آپ کچھ دیر کے لیے خود یہ کرتے رہیں، پلاننگ والا ایسپیکٹ ہم اس میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ لیگل صورتحال تھی جب یہ کرائسس آیا۔ تو اب اس ندیم میں بابر صاحب یہ کہنا تو بہت آسان ہے، یہ سامنے آ گیا، آپ کو اب 2.5 سال ہو گئے حکومت میں، اور آپ لوگوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی، اور یہ ایک ڈباکل جو تھا یہ بن رہا تھا، اور پھر یہ جون میں کھل کے سامنے آیا۔ اس کے بعد سے بھی اب تک جو حکومت کی ذمہ داری تھی اس پورے ماحول میں جو اس کرائسس نے پیدا کیا، کمیشن کی رپورٹ تو اب آئی ہے، حکومت کے پاس تو اپنی بھی پروب ہوگی نا، ان کے پاس اپنی بھی رپورٹس ہوں گی، تو اس کو فکس کرنے کے لیے کیا کیا گیا یا اس کمیشن کی رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا تھا؟ جی بہت اچھا سوال، نہیں بہت اچھا سوال آپ کا، اور میرا تیسرا سوال یہی تھا کہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ ہم نے ان میں کئی چیزیں ایسی تھی جو ہم نے سال پہلے آئیڈینٹیفائی کر کے کہا کہ ان کو ٹھیک کرنا لازم ہے۔ اس میں ایک چیز یہ تھی کہ پرائسنگ میکنزم جو ہے وہ جون سے پہلے ہم نہیں چینج کر سکے، 10 سال سے چلا آ رہا تھا، اور نیچرلی اس میں ریزسٹنس تھی چینج کرنے کی، لیکن اگست میں ہم نے اس کو چینج کر دیا اور ایوریج آف پلیٹس پہ چلے گئے۔ پہلے پی ایس او کی بیس پہ پرائسنگ ہوتی تھی۔
ایک اور جو بہت اہم چیز ہے اور رپورٹ نے اس پہ بہت توجہ دلائی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ کہ ہم نے سال کے شروع میں یہ کہا ساری او ایم سیز کو کہ ہمیں ریئل ٹائم لائیو ڈیجیٹل ٹریکنگ چاہیے کہ اگر شپ سے پیٹرول آیا تو کتنا ان لوڈ ہوا ہے، سٹوریج میں ہے تو کتنا ہے، ٹینکر پہ ہے تو کتنا ہے، پمپ پہ بکا ہے تو کتنا ہے. اس کے لیے ہمیں ریئل ٹائم لائیو ڈیجیٹائز ڈیٹا چاہیے اینڈ ٹو اینڈ. جب ہم نے یہ او ایم سیز کو کہا تو پہلے ہمیں اس پہ ریزسٹنس محسوس ہوا، اور آپ دیکھیں گے کہ رپورٹ میں اس پہ بہت فوکس ہے کہ ہمارے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ اوتھینٹک ڈیٹا نہیں ہے، اور یہ درست ہے بات. ندیم بابر صاحب یہ بتائیے گا، یہ فرمائیے گا کہ یہ وہ سال ہے کہ جس میں کہ جو ہماری یہ فیول پرائسز ہیں پوری دنیا میں وہ آل ٹائم لو ہٹ کری ہیں، ہمارے آئل پرائسز بھی، انٹرنیشنل آئل پرائسز بھی، اور اس سے سبسیکوینٹلی گیس پرائسز بھی. امپریشن یہ ہے ہمیں پاکستان میں کہ ہم نے اس کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا. کئی بار آپ سے پہلے بھی اس پروگرام میں بات ہوئی ہے، جب یہ آئل پرائسز سنک کر گئی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، اس کو ہیج کرے گی، اس کے لیے آپشنز یوز کرے گی، اس کے لیے دوسرے میکینزمز یوز کرے گی. اس کے بعد پھر یہ اس سے سبسیکوینٹلی پھر گیس پرائسز بھی کم ہوئی، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ ایل این جی کے حوالے سے ایک بڑا بحران سامنے آیا کہ ہم نے ٹائملی آرڈر نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہمیں مہنگا آپشن آپٹ کرنا پڑا ان ونٹرز کے لیے. سمر میں جب ہم سستی خرید سکتے تو ہم نے نہیں کیا. وہ یہ کہ آئل اینڈ گیس کے معاملات میں جو فروٹ ہم حاصل کر سکتے تھے، جو ہمیں فائدہ ہو سکتا تھا، بہت بڑا قوم کو فائدہ، وہ ہم حاصل نہیں کر سکے. اور یہ ایک بہت کرٹیکل چارج شیٹ ہے، یہ الزامات ہیں ان دونوں معاملات کے حوالے سے کہ ہم نے من حیث القوم ان کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا. دیکھیں، آپ نے ایل این جی کی بات کی، میں اس پہ پہلے جواب دے دوں کیونکہ آج کل بہت سینسیشنلائز کیا جا رہا ہے اس کو. میں آپ کو اوپینینز نہیں دوں گا، فیکٹس دوں گا. 2017-18 کا جو ونٹر تھا، دسمبر اور جنوری میں ٹوٹل 18 کارگو منگوائے گئے ایل این جی کے، 9 دسمبر میں 9 جنوری میں، اور ان کی ایوریج پرائس تھی $8. اس ونٹر میں دسمبر اور جنوری ملا کے ہم آلریڈی اس سے 28% زیادہ ایل این جی بک کر چکے ہوئے ہیں. 23 کارگوز ہم بک کر چکے ہوئے ہیں اور ان کی ایوریج پرائس ہے $6.34، تقریباً 29% کم. اب اوپینینز تو بے شمار ہیں، ہر کوئی اپنا اوپینین ایئر کر سکتا ہے. جو فیکٹس ہیں وہ ڈسپیوٹیبل نہیں ہے. سو ہم آلموسٹ 28% زیادہ ایل این جی بک بھی کر چکے ہوئے ہیں اور 29% کم پرائس پہ بک کر چکے ہوئے ہیں. اب شور یہ مچ رہا ہے، اور یہ ذرا مجھے 30 سیکنڈ دے دیجئے سمجھنے کے لیے، آپ کے ناظرین کو سمجھانے کے لیے. کہا یہ جا رہا ہے کہ جی چونکہ ہم نے 5 مہینے پہلے آرڈر نہیں کی تھی اس لیے ہمیں بری پرائس مل گئی. چلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو موسٹ ایکسپینسو کارگو پاکستان نے کبھی بھی اٹھایا ہے اس میں 71 دن تھے بڈ اوپننگ اور ڈیلیوری ڈیٹ میں، اور جو چیپسٹ کارگو ہم نے کبھی بھی اٹھایا ہے اس میں صرف 39 دن تھے بڈ اوپننگ اور ڈیلیوری میں. تو یہ نامعقول بات ہے کہ جی ہم 5 مہینے پہلے آرڈر کر دیتے تو پتہ نہیں ہمیں کیا مل جانا تھا. میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ 3 سال پہلے کے مقابلے میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یو ول اسٹینڈ ٹو اینی انڈیپینڈنٹ انکوائری جس میں کہ یہ ڈٹرمن کیا جائے کہ پاکستان نے کیا جو مارکیٹ ریٹس تھے اس سے مہنگی ایل این جی لی یا اس سے سستی لی، یا پاکستان نیٹ لوزر رہا یا پاکستان نیٹ گینر رہا. کوئی بھی انڈیپینڈنٹ اس کی انکوائری ہو، آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ اس کو اسٹینڈ کریں گے اور ثابت کریں گے کہ پاکستان کو نہیں. ایبسولوٹلی، آئی ویلکم اٹ. لیکن ختم کرنے سے پہلے کامران بھائی میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا. یہ اس وقت اپوزیشن اینڈ سرٹن سیکشن آف میڈیا نے اس چیز کو اتنا ہائپ اور سینسیشنلائز کر دیا ہے. میں آپ کے پروگرام میں آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کل آپ کے پروگرام پہ اسی ٹائم حاضر ہو جاؤں گا. آپ شاید خاقان صاحب کو بلا لیجئے، ہم دونوں سنگل آئٹم ایل این جی 1 hour آئی ایم ریڈی. آپ ان کو بلا لیں، آئی ول آنسر اینی کوسچن دیٹ ہی از ریزنگ. بٹ دین ہی ہاں، لیکن میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مجھ سے یا گورنمنٹ سے تو سوال پوچھے جا رہے ہیں،
لیکن میرے پاس بھی بے شمار سوال ہیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں. آپ پوچھیے گا ضرور, وہ بھی پھر بات ٹیبل پہ آ جائے گی. آپ ضرور انہیں بلائیں. I respect him as our former Prime Minister. I welcome, we'll have an open discussion and we welcome any discussion on this subject. Excellent. Concluding remark میں صرف دیتا جاؤں کیونکہ بے شمار سینسیشنلائز اور اضطراب کریٹ کیا جا رہا ہے. جنوری میں ہم نے اگر 14 کارگو پلان کیے تھے, ہمارے پاس کیپیسٹی تو 12 کی ہے, 1200 کے ہمارے پاس ری گیس فیسلٹی ہے, ہم نے 14 آرڈر نہیں کرنے تھے. آج تک 81 کارگوز کا ٹینڈر کیا گیا ہے جس میں سے 29 آرڈر نہیں کیے گئے. یہ ایک نارمل عمل ہے کہ جتنے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں آپ اسے ایک دو زیادہ بھی ٹینڈر کر سکتے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ کون سی بہتر پرائس آپ مل رہی ہے. جنوری کے لیے ہمیں جتنی ایل این جی چاہیے ہمارے پاس آلریڈی لاکڈ بکڈ اویلیبل ہے. چلے یہ کوئی ایڈیشنل لوڈ شیڈنگ ادر دین واٹ وی کمیونیکیٹڈ ٹو دا کیبنٹ سے ہم نے 3 ہفتے پہلے گیس لوڈ شیڈنگ پلان اپروو کروایا, جس میں یہ ہے کہ جی سی این جی اور کیپٹیو جنریشن صرف ان کو کٹیل کیا جائے گا اگر شارٹیج ہوگی. اس پلان میں کوئی چینج نہیں ہے. میں قوم کو یہ تسلی دینا چاہتا ہوں کہ ان 2 چیزوں کے علاوہ کسی انڈسٹری کو, کسی ڈومیسٹک سیکٹر کو کوئی ایشو نہیں ہے. ہمیں جتنی ایل این جی چاہیے ہم نے آلریڈی ارینج کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. ہم یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں شاید خاقان عباسی صاحب کے ساتھ, اور اگر وہ کل نہیں بھی آتے تو پھر بھی ہم کل آپ کو لیں گے تاکہ اس ایشو کو ہم تھریش آؤٹ کر سکیں. بٹ آئی ہوپ کہ ہیل کم اینڈ جوائن, اور یہ ایک اچھی اسپرٹڈ ڈیبیٹ ہوگی. ہوپ ٹو سی یو ٹمورو. بہت بہت شکریہ. جی پروفیشنل ڈیبیٹ ہوگی انشاءاللہ. بہت بہت نتھنگ پولیٹیکل, جسٹ پروفیشنل. یقیناً. بہت بہت شکریہ. جناب ندیم بابر کھلا چیلنج دے رہے تھے سابق وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم اینڈ گیس افیئر جناب شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم کو کہ گیس معاملات پہ, پیٹرولیم معاملات پہ وہ کھلی ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں جناب شاہد خاقان عباسی کے ساتھ, اور پروفیشنل ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام میں. کل کے روز کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہر قسم کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار ہوں گے براہ راست شاہد خاقان عباسی صاحب کے, اور ان کے دور کے اندر جو اس قسم کے معاملات رہے ہیں جن کا تعلق انہی امور سے ہے, وہ کچھ سوالات شاہد خاقان عباسی صاحب سے بھی پوچھنا چاہیں گے. یقیناً یہ ایک بڑی ہیلدی بات ہے, بہت ہیلدی ڈیبیٹ رہے گی, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کے اس پس منظر میں. اور ہم فوری طور پہ دعوت بھیج رہے ہیں جناب شاہد خاقان عباسی کو, اور کل ہمارے پروگرام میں یقیناً یہ ایک بہت انٹرسٹنگ اور اسپرٹڈ ڈیبیٹ ہوگی جو ہم دیکھیں گے.